السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد جو کہ سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی ہیں، معروف قانون دان ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل بھی رہے ہیں، اور باقاعدہ جو ان کے خلاف صدارتی ریفرنس تھا اس میں دفاع بھی کرتے رہے ہیں۔ حال ہی میں ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد نے ایک بڑا ہی زبردست ایک مضمون تحریر کیا انگریزی میں، اور وہ وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے تھا۔ تو آج یہاں سپریم کورٹ میں کراچی سے صلاح الدین احمد صاحب آئے ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا ہم اس کے حوالے سے ایم جے ٹی وی پہ بھی ان سے بات کرتے ہیں۔ ایڈوکیٹ صلاح الدین صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو آئینی عدالت، وفاقی آئینی عدالت تجویز کی جا رہی ہے، ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی بڑے جذباتی ہو رہے ہیں اس آئینی عدالت کے حوالے سے۔ تو اس کا جو کانسیپٹ ہے اور اس کا جو فلسفہ ہے، جس طریقے کا بلاول بھٹو بیان کر رہے ہیں، وہ کس حد تک حقیقت پسندانہ ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ہمارے جو عدالتی اور قانونی نظام میں اس قسم کی ایجاد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بے شک اس میں چارٹرڈ آف ڈیموکریسی میں اس کا تذکرہ تھا، مگر اس وقت بھی یہ دیکھا نہیں گیا تھا کہ آیا ہماری کامن لاء سسٹم میں اس کو انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیسز کے التوا میں اضافہ ہوگا، کیسز کے ڈیلے میں کمی کوئی نہیں آئے گی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ کے ماضی میں ایسے فیصلے رہے ہیں جو قابل ندامت ہیں، اپنا بالکل سپریم کورٹ کے اچھے بھی فیصلے ہوئے ہیں اور برے بھی فیصلے ہوئے ہیں، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں سیاست زیادہ ہے، پولیٹیسائزیشن بڑھ گئی ہے، تو ایک مکمل طور پہ ایک سیاسی عدالت کو بنا کے جس کی اپوائنٹمنٹ ساری وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوگی، تو اس سے پولیٹیسائزیشن کم کیسے ہوگی؟ ان چیزوں کا جواب ابھی تک تو کسی بھی حکومتی جماعت نے نہیں دیا، بلکہ اور عجیب بات یہ ہے کہ ملک بھر میں ایک کنسنسس بنانے کا عمل جاری ہے، مگر کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جو مسودہ ہے وہ ایکچولی کوئی براہ راست کوئی پیش کیا جائے تاکہ اس پہ کوئی کامنٹ کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس مسئلے میں پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ جو فل کورٹ نے کیا تھا، وہ حکومت کو اور حکومت کے پیچھے جو طاقتور لوگ بیٹھے ہیں ان کو وہ فیصلہ پسند نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر یہی کام ہے کہ ہم عدالت عظمیٰ کو ہی ختم کر کے اپنی مرضی کے جج لگا دیں۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ماضی میں جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا یا بھٹو کو جو پھانسی ہوئی، یا بعد میں بھی جس طریقے سے سپریم کورٹ حکومتیں گرانے اور بنانے میں ملوث رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف یہ ججز ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو ایک آسان ہدف ڈھونڈ رہے ہیں اپنی موجودہ سیاسی مفادات کے لیے، اور بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں کم کیا جائے، اور عدلیہ پہ ابھی بھی جو ججوں کو جس طریقے سے ہراساں کیے جانے کے جو الزامات سامنے آ رہے ہیں، خفیہ اداروں پہ جو لگائے جا رہے ہیں، وہ ابھی بھی سچویشن باقی ہے؟ تو کیا بلاول آسان ہدف ڈھونڈ رہے ہیں، یا اصل وجہ جو ہے سپریم کورٹ کے سیاست میں ملوث ہونے کی وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ کیونکہ ججز کے تو کوئی ذاتی سیاسی مفاد تو نہیں ہوتا۔ دیکھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کی جو سیاست میں انوالومنٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس پہ تو کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو پرنسپل ہے اس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آپ نے جو بات کی ایک آسان ہدف ڈھونڈنے کی، مجھے تو مثال یہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص ہے جو باہر سڑک پہ نکلتا ہے تو اس کی وہاں کا بدماش جو ہے وہ پٹائی کر دیتا ہے، تو بدماش کے سامنے تو کھڑے ہونے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی، البتہ وہ یہ کرتا ہے کہ جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اپنی بیوی بچوں کی کٹائی لگا دیتا ہے۔ تو یہ آج جو پیپلز پارٹی کا اور جو حکومتی جماعتوں کا جو رویہ ہے اس سے تو یہی مثال یاد آتی ہے۔ اور خاص طور پہ جب ماضی میں یہ خود ججز کو تعینات کرتے تھے، وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار تھا، تو ایسی ہی سیاسی تعیناتیوں کی وجہ سے سپریم کورٹ سیاست کا شکار ہوئی تھی۔ اور یہ جوڈیشل کمیشن کا اب جو کہا جا رہا ہے کہ اس کی جگہ ایک قومی اسمبلی کی کمیٹی ہوگی وفاقی آئینی عدالت میں تعیناتیوں کے لیے بھی،
اور جو جوڈیشل کمیشن اور قومی اسمبلی کے اراکین مل کے سپریم کورٹ جو بچی کھچی سپریم کورٹ ہوگی اس کے ججز تعینات کریں گے. اس فارمولے کو آپ کیسے دیکھیں؟ جی بالکل ایک obvious سی بات ہے کہ اگر آپ کو مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پولیٹیسائزیشن زیادہ ہے تو آپ نے خود ہی 18ویں ترمیم لے کے آئے تھے, اس میں آپ نے ایک طریقہ کار دیا تھا, ورنہ پہلے وزیر اعظم ہی لگا رہے تھے ججز کو, اس سے آپ ناخوش تھے کیونکہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو جو دوسری سائیڈ کی مرضی کا چیف جسٹس اور ججز لگتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ اس میں نا انصافی ہوتی ہے, اس لیے ایک نیا طریقہ کار بنایا گیا. اب آپ واپس ریورس کر رہے ہیں, اسی لیے, اور یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک اگر آپ نے سیاست کم کرنی ہے کسی عدالت سے تو جب آپ بھرتیاں سیاست دانوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے تو اس سے پولیٹیسائزیشن کم ہوگی یا بڑھے گی؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھرتیوں کے علاوہ جو سیاستدان ہیں جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ مخصوص نشستوں کا اصل مسئلہ ہے, یہ سارا جھگڑا اقتدار کو طول دینے کا ہے, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کردار آپ اس ساری سچویشن میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو چیز بڑی سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایک آپ سپریم کورٹ کو ڈسٹروئے کرنے جا رہے ہیں, ایک آئینی ترمیم تیار کی جا رہی ہے جس سے سپریم کورٹ کو بالکل ختم کر دیا جائے گا. اب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ تاریخ میں ایک ایسے چیف جسٹس یاد کیے جائیں گے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی تاریخ یہ لکھے کہ وہ ایک چیف جسٹس تھے جن کے دور میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے جن کے دور میں سپریم کورٹ کو ختم کر کے ایک ماتحت عدالت قائم کی گئی. تو ویسے تو وہ خود ایک بڑی لیگیسی ہیں, بڑے باپ کے بیٹے ہیں چیف جسٹس, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے والد صاحب نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو خود قاضی فائز عیسیٰ کی لیگیسی ہے وہ اس کے بالکل متضاد ہوگی؟ اگر تو ان کی ٹینیور میں اور ان کی اپنا کوآپریشن کے ساتھ سپریم کورٹ کو ختم کر دیا گیا, آزاد عدلیہ کا وجود ہی بالکل جڑ سے نکال دیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر ان کی لیگیسی جو ہے وہ پھر بہت ہی نیگیٹیولی دیکھی جائے گی. یہ جو آپ تاثر مل رہا ہے ہم سب کو, آپ کو بھی, اس کی وجہ یہ 63A کی نظر ثانی درخواستوں کی سماعت بھی ہے, بینچ کی تشکیل بھی ہے, ججز کمیٹی جو آرڈیننس کے تحت بنی ہے وہ بھی ہے. اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آج اس بات کا امکان ہے کہ 63A کے سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہے اس پہ نظر ثانی کا بھی فیصلہ آ جائے گا, تو اس کا کیا مطلب ہوگا, لوگ کیا سمجھیں گے, اور کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس بینچ میں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں, جو بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہے اور وہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے, قاضی صاحب کی جو مین لیگیسی میں سمجھتا ہوں اگر ان پچھلے 2-3 مہینوں سے کو الگ کر کے اگر دیکھے جائے تو قاضی صاحب کو جو سب سے زیادہ کریڈٹ کہ وہ مستحق تھے وہ یہ تھے کہ انہوں نے چیف جسٹس کا جو ماسٹر آف روسٹر کا کانسیپٹ تھا اس کو ختم کیا. انہوں نے یہ اپنا جو سب سے پہلا کیس انہوں نے سنا, انہوں نے فل کورٹ بنا کے سنا. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے یہ میرے اپنے اختیارات ہیں, یہ میں ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں سینئر موسٹ ججز میں 1 مین شو کے خلاف ہوں, میں آرڈیننس کے تحت ایمرجنسی لیجسلیشن پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کے میں خلاف ہوں. یہ تمام اصول جو تھے یہ قاضی صاحب اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بار ایسوسیشنز اور ہر جو سوچنے سمجھنے والا جو شہری ہے انہوں نے اس سٹانس پہ ان کو سپورٹ کیا. اس کے بعد بالکل یو ٹرن لینا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیچرلی پھر ان کی جو لیگیسی ہے وہ اس میں یہ یاد کیا جائے گا کہ ستمبر 2023 میں تو موقف کچھ اور تھا, ستمبر 2024 میں موقف بالکل اس کے برعکس تھا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ 63A کا اگر فیصلہ سپریم کورٹ کا ختم کیا جاتا ہے تو کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں براہ راست اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں 63A کی, میں آپ کو پتہ ہے متی صاحب, میں 63A کی جو تشریح کی گئی تھی بندیال صاحب کے ٹینیور میں
میں اس تشریح کے خلاف تھا. میں سمجھتا تھا وہ غلط تشریح سپریم کورٹ نے کی تھی. بالکل ریویو اس کا چلنا چاہیے, مگر مجھے اس چیز پہ جو لوگ جو دوست اعتراض اٹھاتے ہیں اس میں بھی ایک وزن ہے کہ یہ کیوں ہے کہ جولائی 2024 سے پہلے کسی نے یہ سنا بھی نہیں تھا کہ بڑا 63A کی جو ریویو پٹیشن ہے اس میں بڑی ارجنسی ہے. مجھے تو نہیں پتا کہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی میں کبھی یہ اس سے پہلے جولائی 2024 سے پہلے کبھی یہ اٹھایا گیا کہ یہ بڑا پرانا ریویو ہے. اور اگر پرانی ریویوز کی بات کی جائے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں 18ویں ترمیم کی جو تشریح تھی جو ثاقب نثار صاحب نے کی تھی JPMC کے کیس میں, وہ ریویو اپلیکیشن آج تک پینڈنگ ہے. اس کے تو 5 سال گزر گئے ہیں, اس میں ارجنسی کیوں نہیں ہے؟ بلے والا ریویو بھی بلے والا ریویو ہے, ملٹری کورٹس والا تو اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں اہم ریویو ہے, جس میں لوگ ابھی زیر حراست ہیں جن کی ملٹری ٹرائلز چل رہی ہیں. آپ ان کیسز میں ارجنسی نہیں دیکھتے, مگر ایک ہائپوتھیٹیکل 63A کے چیلنج میں, جس میں دیکھیں 63A کا ریلیشن شپ کس سے ہے, یا تو نو کانفیڈنس موشن سے, یا کسی آئینی ترمیم سے, یا جی جو فائنانس ایکٹ سے. ٹھیک ہے, تینوں کوئی ابھی پارلیمنٹ کے ایجنڈا پہ نہیں ہے, تو پھر اچانک ارجنسی کیوں آ گئی کہ 63A نہیں. مگر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہوتے ہیں وہ نہ سیاستدانوں کی تقریریں سنتے ہیں اور نہ ہی آپ جیسے میڈیا لوگوں کے بلاگ سنتے ہیں, تو ان کو کیسے یہ الہام ہوا کہ کوئی آئینی ترمیم آنے والی ہے جس کی وجہ سے بڑی ارجنسی ہے کہ 63A کا مقدمہ سنا جائے. ایسی سچویشن میں جب واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسا ایک مخصوص انداز میں معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اور دیر از اے ریس اگینسٹ ٹائم فار ہم, 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونا ہے, تو جو باقی سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے جو آئین کے دفاع کا حلف اٹھایا ہوا ہے, ان کو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک طریقہ کار تو جو ابھی بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے اور کہ فل کورٹ کال کی جائے. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف چیف جسٹس کال کرے. اگر چیف جسٹس صاحب نہیں کر رہے تو باقی ججز بھی اس کو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس میں کال کر کے. اور فل کورٹ جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو رولز ہیں وہ تو بہرحال سپریم کورٹ نے فل کورٹ کے پاس آئینی اختیار ہے. تو اگر جو چیف جسٹس صاحب کے جو اسٹیچوٹری ڈسکریشن ہے, جو اب اس ترمیم کے ذریعے آرڈیننس کے ذریعے ان کو ایک دوبارہ سے ماسٹر آف روسٹر بنا دیا گیا ہے, تو اگر اس پاور کو ایکسرسائز کرنے کے لیے سپریم کورٹ اس میں رولز بنا دیتی ہے کہ آپ اگر سینئر موسٹ جج اویلیبل ہے تو آپ صرف اس کو ہی نامزد کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک یہ جو بینچ فکسنگ کی جو ایلیگیشن ہے کم سے کم وہ تو ریزالو ہو جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر بھی فل کورٹ کا اجلاس باقی ججز بلا کے فیصلے کر سکتے ہیں, قواعد میں تبدیلی کر سکتے ہیں؟ جی, اگر میجورٹی جج صاحبان جو ہیں, سپریم کورٹ کا مطلب آئین میں چیف جسٹس تو نہیں ہے, سپریم کورٹ کا مطلب ہے سپریم کورٹ کے سارے ججز 16 ججز اینڈ چیف جسٹس. بالکل, اگر سپریم کورٹ کی میجورٹی جو ججز ہیں وہ ایک فل کورٹ کو طریقہ کار یہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب سے درخواست کریں کہ آپ بلا لیں. اگر چیف جسٹس صاحب نہیں بلاتے تو بالکل فل کورٹ کی سماعت پھر بھی ہو سکتی ہے. یہ تو پھر وہی 1997 میں سجاد علی شاہ کے ساتھ جو ہوا تھا, یہ وہی معاملہ نہیں ہو جائے گا؟ سپریم کورٹ تقسیم ہو جائے گی اور گروپنگ ہو جائے گی, اور یہ تو بڑی سنگین صورتحال نہیں ہو جائے گی اگر چیف جسٹس ایک طرف ہو اور باقی ججز ایک طرف ہوں اور وہ فیصلے ہو رہے ہوں باقاعدہ دونوں طرف سے؟ اس سے زیادہ متی بھائی, اس سے زیادہ سنگین صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا وجود ہی آپ ختم کر رہے ہوں اور سپریم کورٹ کے تمام اختیارات چھین رہے ہوں, ایک وفاقی حکومت کے ماتحت عدالت کو دے رہے ہوں. اس سے زیادہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے سنگین صورتحال پیش آئی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریسٹ آف دا ججز ہیں دے مسٹ ایکٹ ناؤ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک ایسا معاملہ ہے کہ تمام سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے وہ پرفارم کرنی چاہیے.
اچھا، اب کوئکلی یہ بتا دیں کہ وکلا تنظیمیں جو ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ ایم او یو کر کے کاروباری شراکت داری شروع کر رکھی ہے، اور پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، جیالے ہیں، اور انہوں نے بھی بار کونسل کی قیادت سنبھال رکھی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں تنظیمیں جو ہیں اس وقت ان کی قیادت کمپرومائزڈ ہیں؟ دیکھیں، میں یہ بات تو نہیں کروں گا، مگر میں بالکل یہ ضرور کہوں گا کہ سپریم کورٹ بار کی طرف سے بھی اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی ہمیں وہ لیڈرشپ وکلا جو ریبر ہیں ان کی طرف سے وہ لیڈرشپ نظر نہیں آئی جو کہ آنی چاہیے تھی. جب اس قسم کا ایک کانسٹیٹیوشنل اٹیک ہو رہا ہو، یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل اٹیک ہے، وائلنس ہے. جب اس قسم کا اٹیک ہو رہا ہو سپریم کورٹ کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وکیل کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف کھڑا ہو اور آواز اٹھائے، چاہے وہ بار تنظیموں کی قیادت میں ہو یا وہ خود سے باہر آئیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد. آپ نے سنا موجودہ آئینی بحران کے حوالے سے سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار کے نمائندہ اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے سابق وکیل ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد کو. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.